اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ نقل ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام محفل میں بیٹھ کے بنی اسرائیل کو بحث کر رہے تھے، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ جب اس میدان طیار میں بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے، خدا کے حکم سے ایک ابر سفید نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان کے دل میں یوں گزرا، کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی نہیں علم اور فضیلت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 شطر کا بوجھ توریت تھی اور آپ نے اس کو حفظ کیا تھا اور بلا واسطہ خدا سے تکلم کیا تھا۔ یہ سن کے اس محفل میں ایک شخص نے حضرت سے کہا، آپ بجا فرماتے ہیں آپ کے برابر کوئی نہیں سارے درجے علم میں۔ حضرت نے فرمایا، سچ کہتے ہو، نہیں دیکھتا ہوں کسی کو۔ اس وقت جناب باری سے عتاب آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو ایسا مت خیال کر کہ تجھ سا کوئی میرے بندوں میں نہیں، تجھ سے بھی زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے میں نے کس کو زیادہ علم دیا۔ خلق میں بھلا میرا ایک بندہ ہے مجموع البحرین میں، تو اس سے جا کر ملاقات کر دیکھ، زیادہ وہ اس کو علم ہے یا تجھ کو۔ تب عرض کی، خداوند وہ کون ہے، مجھ کو اس کو دکھا۔ فرمایا، اے موسیٰ، مجموع البحرین کے پاس ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، گمراہوں کو راہ بتاتا ہے، اور زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور بہت سارا کام رکھتا ہے۔ نام اس کا خضر علیہ السلام ہے، تو اسے جا کر دیکھ، اس میں کیا کرامت ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام کو ہمراہ لے کر مجموع البحرین کی طرف گئے، اور یوشع علیہ السلام سے کہا، قول تعالیٰ ہے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو یعنی یوشع کو کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ نہ پہنچوں دو دریا کے ملاپ تک، یا چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرات مجموع البحرین کے پاس گئے، اور مجموع البحرین دو دریا کا نام ہے جو فارس اور روم کے مابین جانب مشرق کے واقع ہے۔ ان کے ساتھ زنبیل کے اندر بھونی ہوئی نمکدار مچھلی تھی۔ یہ معلوم التنزیل اور قصص الانبیاء میں ہے، اور ترجمہ کلام اللہ اور حدیث شریف میں تلی ہوئی مچھلی لکھا ہے، کھانے کو لے لی تھی۔ جب یوشع علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ کے اس دریا کے پانی سے وضو کیا، تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا۔ فوراً وہ مچھلی جی اٹھی، زنبیل میں سے سرنگ بنا کے دریا میں نکل پڑی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے اپنی مچھلی، پس اس نے اپنی راہ لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ یوشع علیہ السلام چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ماجرا کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوتے تھے، بعد ایک لحظے کے نیند سے اٹھ کے اس جگہ زنبیل بھول کے دونوں چلے راہ میں۔ پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اس وقت یوشع علیہ السلام سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب آگے چلے دونوں، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو، دے ہم کو کھانا، ہمارے صبح کا تحقیق پائی ہم نے اپنے اس سفر میں تکلیف۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، کیا نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، تو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بھلایا شیطان ہی نے کہ ذکر کروں اس کا آپ کے پاس، اور وہ اپنی راہ کر گئی دریا میں۔ عجب طرح کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے پھرے دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے، پس پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے مہر اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا علم اپنے پاس سے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں پھر اسی جگہ پر آئے جہاں مچھلی پتھر پر رہ گئی تھی۔ دیکھا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں گئی، کبھی پانی پر دکھائی دیتی تھی اور کبھی ڈوبتی تھی۔ اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام دریا میں جا گرے، اسے غوطہ لگایا اور مچھلی کو پکڑنے کو پس ایک گنبد دیکھا، پانی پر معلق استادہ خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دو دریا میں الگ کسی سے وہ ملے ہوئے نہیں۔ جب خضر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام علیک کہہ کر سامنے بیٹھے، انہوں نے احوال پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس وقت ایک پرند آ کے ان کے سامنے دریا میں سے ایک قطرہ پانی چونچ بھر کر لے چلا۔ پس خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے تئیں سمجھے ہو کہ علم میں سب سے زیادہ ہو، حالانکہ علم اول و آخر، ظاہر و باطن، بنی آدم کا اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے۔ جیسا کہ یہ مرغ ایک قطرہ پانی دریا سے اٹھا کے لے گیا، اور وہ قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے، ایسا ہی اللہ کے نزدیک تمہارا ہمارا علم کیا چیز ہے۔ پس اللہ نے تم کو تربیت فرمائی۔ ساتھ یوں بولے کہ اللہ کا ایک علم مجھ کو ہے تم کو نہیں، اور ایک تم کو ہے مجھ کو نہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قول تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، پیروی کروں میں تیری اس پر کہ تو مجھ کو اس چیز سے سکھایا گیا تو کچھ بھلائی، یعنی خدا نے تجھ کو جو علم سکھایا ہے سو مجھ کو سکھا۔ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا،
میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، کیونکہ صبر کرے گا تو اس چیز کا کہ جس چیز کا تجھ کو علم نہیں، کیونکہ کام میرا باطنی ہے، تو اس کو دریافت نہ کر سکے گا، کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا بڑا محال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا البتہ پاؤں گا تو مجھ کو، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا اور نافرمانی نہ کروں گا میں تیری کسی حکم میں۔ پھر ان سے خضر علیہ السلام نے کہا اگر پیروی کرے گا تو میری پس مت وہ سوال کی جو مجھ کو کسی چیز سے، یہاں تک کہ شروع کروں میں تجھے دکھانے کو کوئی چیز یا عہد کر کے دونوں چلے، یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں پر پھاڑ ڈالا اس کو خضر علیہ السلام نے۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے تو نے کشتی کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبا دے اس کے لوگوں کو، تو نے ایک چیز نہیں کی۔ تب خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ٹھہرنے اور صبر کرنے نہ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر، اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، پھر اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے مار ڈالا ایک جان چھتری کو بن بدلے کسی جان کے، اے خضر تو نے یہ فعل نامعقول کیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے کہا تھا تجھ کو اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر کرنے اور ٹھہرنے نہ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے، پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھیو تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ پھر دونوں چلے گاؤں کی طرف، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس، کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے، پس انکار کیا انہوں نے یہ کہ ضیافت کریں۔ پس بائی دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار کے گرا چاہتی تھی، پس خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اے خضر اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا اس دیوار کی مزدوری، ہم بھوکے ہیں، کیوں تو انہیں بے مزدوری درست کر دی، ان سے مزدوری لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر مزدوری ہم نہیں لیتے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پہلی دفعہ بھول کے پوچھا تھا، اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو آپس میں، اور تیسری دفعہ رخصت ہونے کو جان بوجھ کر پوچھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں، میرا علم وہ ہے جس میں خلق پیروی کرے، تو بھلا ہوا در خضر علیہ السلام کا علم وہ ہے کہ دوسرے کو اس کی پیروی بنا آوے۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو نے عہد اپنا شکست کیا، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا تو مجھ سے مت پوچھو، اب تم سے ہم سے جدائی ہے۔ قول تعالیٰ ہے کہا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اب جدائی ہے میرے تیرے درمیان، جتاتا ہوں پھر تجھ کو اس بات کا جس پر تو نہ ٹھہر سکا۔ پہلا وہ جو کشتی تھی، کتنے فقیروں اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت کرتے دریا میں، سو میں نے چاہا اس میں نقصان ڈالوں، کیونکہ ایک بادشاہ ظالم لوگوں سے کشتی چھین لیتا ہے، اس لیے میں نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا اور تختہ الگ کر دیا تاکہ وہ ظالم عیبدار جان کے نہ لے جائے، محتاجوں کے لیے کمائی رہے۔ اور دوسرا وہ جو لڑکا تھا، سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والوں میں، ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار کرے سرکشی اور کفر میں، پس اگر وہ بڑا ہوتا تو موذی اور بدرا ہوتا، اس کے ماں باپ اس کے ہاتھ سے خراب ہوتے، پس میں نے چاہا خدا تعالیٰ اس کو جزا دے اور بہتر جزا اور مہر کرے، اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اس کی اور خلائق اس کے ہاتھ سے امن میں رہیں، اور اس کے ماں باپ کو خدا تعالیٰ اس کے بدلے ایک لڑکی دے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا، اور ماں باپ ان کے نیک صالح تھے، لوگوں کو قرض حسنہ دیتے، تقاضا نہیں کرتے، نرمی سے لیتے، سود نہیں کھاتے تھے، خیانت کسی کی نہیں کرتے تھے، اور خلق کو آزر نہیں دیتے تھے، اسی سبب سے خدا نے ان کو صالح کہا۔ پس چاہا تیرے رب نے یہ کہ دونوں لڑکے جوانی کو پہنچے اور نکال لیں اپنا مال گڑا ہوا اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہر سے، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنے حکم سے۔ پھر ہے ان چیزوں کا جن پر تو نہ ٹھہر سکا، وہ دیوار قریب گرنے کی تھی، گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا تو لوگ لے جاتے، وہ دونوں یتیم محروم رہتے، اسی لیے میں نے اس کی مرمت کی، بے مزدوری کی۔ اور کہا خضر علیہ السلام نے اے موسیٰ علیہ السلام تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر علم کسی کو نہیں، اور خدا کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے نزدیک رائی اور سرسوں کے برابر ہے، بس اب جاؤ تم سے ہم سے جدائی ہے، اور تو 3 باتیں پند کی مجھ سے یاد رکھو، اول خوش خلق لوگوں میں رہو تب عزت و وقار ہوگا، اور ترش رویے اور غرور کسی بات پر مت کیجو کہ اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، اور دوسری سوا اللہ کے کسی سے حاجت مت مانگو خواہ اپنے واسطے یا غیر کی طرف مقبول ہوگے۔ پس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے رخصت ہو کر اپنی قوم میں آئے، لوگوں نے ان سے کہا اے حضرت آپ خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کے آئے سو بیان کیجیے۔ حضرت نے کہا میں جو دیکھ سن کے آیا ہوں سو تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں،
سو نبی کے جب 30 برس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس میدان طیّہ میں گزرے، موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب یہ ارشاد ہوا موسیٰ علیہ السلام روز موعود کے منتظر رہے۔ جب روز وعدہ آیا، ہارون علیہ السلام کو فرمایا اے بھائی چلو اس میدان سے فلانے باغ میں۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے، اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت تکلف کا دھرا پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پر جا بیٹھے اور کہا اے بھائی یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کے جان ان کی قبض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر تعجب کیا، اور اکثر قول یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے لے گئے۔ بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کے کہا ہارون علیہ السلام نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے مارا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں مارا، خدا جانتا ہے۔ وہ بولے اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھلاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی۔ لاش ہارون علیہ السلام کی اللہ نے آسمان سے اتاری یا نیچے سے زمین کے نکالی۔ تب انہوں نے سرتاپا لاش ان کی دیکھی، کچھ اثر اس پر نہ پایا، پھر بھی ان کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو تم ہی نے مارا۔ اس بات کو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو دوست رکھتے تھے۔ ان سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے قوم مجھ کو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا، میں خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر جہاں بہت تسلیم کی اور غائب ہو گئے۔ تب ان کو یقین آیا ان کے مرنے کا۔ پس اس طیّہ میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یوشع علیہ السلام ان کے بھانجے تھے، ان کو خلیفہ اپنا بنا دیا۔ جب 3 برس گزرے ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت نے پوچھا اے ملک الموت تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے میں روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کسی سے تو میری روح قبض کرے گا؟ بولے منہ سے۔ حضرت نے کہا منہ سے میں نے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا آنکھ سے نکالوں گا؟ کہا آنکھ سے، میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا پیر کی راہ سے؟ حضرت نے فرمایا پیر سے چل کر طور پر گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور کہا اے اسرائیل کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اس کی عزت کی قسم میں بھی جلدی جان تسلیم نہیں کروں گا۔ خدا سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری میں عرض کی خدایا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان تسلیم نہیں کروں گا۔ تب خطاب آیا اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں؟ وہ بولے الہی میں راضی ہوں، مگر ایک بار تیری دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور کلام تیرا سنوں۔ 1000 جاں میری فدا ہو جو تیرے کلام پر۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے طور پر جا کر عرض کی خدایا میں نے اپنی آل اور اولاد اور امت تجھ پر سونپی، تو اپنی رضا پر قائم رکھی اور راہ حرام سے باز رکھی اور حلال روزی دی جو میری امت ناتوان ہے۔ پس ندا آئی اے موسیٰ علیہ السلام زمین پر آسا مار۔ جب مارا پھٹ کے دریا نکلا، پھر حکم ہوا دریا پر مار۔ جب مارا ایک سنگ سیاہ اس کے اندر سے ظاہر ہوا، پھر حکم ہوا اس سنگ پر آسا مار۔ جب مارا وہ پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پاک پروردگار میرا تو مجھ کو دیکھتا ہے اور کلام میرا سنتا ہے اور جگہ میری تو جانتا ہے اور روزی میری پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری سے ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام قصر دریا تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں نے روزی پہنچاتا ہوں، اسے نہیں بھولتا ہوں، تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ تب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے خوش ہو کر اتر آئے اور راہ میں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ انہوں سے پوچھا تم کس کے واسطے قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ گور خدا کے دوست کے لیے ہم کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اس میں شریک ہو، ثواب پاؤ گے۔ جب گور تیار ہوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو صاحب گور ہے وہ تمہارے خط کے برابر ہے، ایک بار تم اتر کے دیکھو تمہارے خط کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے گور میں اتر کے لیٹ کر دیکھا اور کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ گور میرے ہی واسطے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اس کو سونگا، جان ان کی بحق تسلیم ہوئی اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کے بہشت کا کفن پہنا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جان بحق کرنے کو آئے، موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تماچا ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ آنکھ ان کی نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری میں عرض کی
انہوں نے جناب باری میں جا کے فریاد کی، الہی تجھ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو ایک تماچا ایسا لگایا کہ ایک آنکھ میری جاتی رہی، اندھی ہو گئی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر دو آنکھیں اس کی نکال ڈالتے۔ پس ندا آئی، اے اسرائیل تو جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ تم کو حیات دنیا اور منظور ہے تو گائے کی پشت پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر تم کو دیں گے اگر تم چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات ان سے سنی، اپنے دل میں سوچا کہ آخر ایک دن مجھ کو مرنا ہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ خدا کے حکم سے اب جان میری قبض کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس کی ہوئی تھی، پس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی۔ اور بعض روایت میں یوں لکھا ہے کہ ملک شام جباروں کے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی ہے۔